نیک لوگوں کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ ایک لمبی حدیث کے اندر آیا، مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287، حدیث نمبر 18534، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں عود لکڑی لی اور اس کے بعد لکڑی سے آپ نشان بنانے لگے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب نیک لوگوں کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو نیک بندہ، مومن بندہ کیسا ہے، کیسے اس کی روح نکالی جاتی ہے؟ کہا کہ جب اس کے دنیا کا آخری وقت آتا ہے اور آخرت کا پہلا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی دنیا سے ان کا تعلق ختم، اب اس کے بعد تعلق اس کا شروع ہو گیا کہاں سے؟ اب آخرت سے، یعنی ان کو جانا ہے، مرنے کا وقت بالکل ختم، کیسے قریب آ گیا کہ جی نکلنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں۔ کیسے فرشتے آتے ہیں؟ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، بیض الوجوہ، روشن چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور اس کے بعد گویا کہ ان کا چہرہ سورج کی طرح ہے، سورج کے مانند چمکدار ہے، اور اپنے ساتھ فرشتے جو ہے جنت سے بہترین کفن لے کر آتے ہیں، خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں۔ کفن لانے کے بعد اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح نکل، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاک روح نکل اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف نکل۔ اب وہ روح نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے؟ اس طریقے سے نکلتی ہے فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جس طریقے سے پانی کا جو مشکیزہ ہوتا ہے تو پانی کے مشکیزے کے نچلے حصے کو آپ اوپر کر دیجئے اور اوپر کے حصے کو نیچے کر دیجئے، تو پانی کس طریقے سے ایک دم تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، یعنی وہ پانی کے مشکیزے سے چمڑے والا جو ہوتا ہے نا، اس چمڑے والے سے پورا پانی باہر چلا آتا ہے، نکل آتا ہے۔ تو کتنی آسانی کے ساتھ نکل گیا، لیکن یاد رکھیے گا یہ آسانی کے ساتھ نکلا تو، لیکن اللہ نے کسی کے لیے آزمائش رکھی ہے تو اتنی ہی دیر میں اس آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم لوگوں کے لیے آسانی فرمائے۔ آپ غور کریں، جیسے ہی روح نکل گئی فرشتوں نے کیا کیا؟ کفن کے اندر لے لیا، خوشبودار کفن ہے۔ اس کے بعد اس آدمی کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ پہلے آسمان پر گئے، کون ہے، کس کی روح آئی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں ابن فلاں، اس لیے نام اچھے رکھیے گا تاکہ آسمانی فرشتوں کو بھی نام لینے میں اچھا لگے۔ اچھا، پھر دوسرے آسمان پر گئے، کون ہے؟ فلاں ابن فلاں ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلاں آدمی۔ تیسرے پر اسی طرح کرتے کرتے علیین میں جہاں نیک لوگوں کی روح جمع ہو جاتی ہے وہاں روح جمع کر دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی روح کو جسم کے اندر جو ہے وہ لوٹا دیا جاتا ہے، اور جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے تو حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کا حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے، اگر ہم اور آپ نیک ہیں، توحید پر ہمارا خاتمہ ہے، تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے بھیجیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی کلمہ طیبہ نصیب ہونے کی توفیق ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو، جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو، اے اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو تو ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو اس وقت کا مرحلہ کافی سختی والا مرحلہ ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ آسانی فرماتے ہیں۔ تو اسلام کی دولت میرے بھائیوں جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، دنیا کے اندر چاہے جتنی بھی تکلیف ہو اس کو برداشت کر لیجئے۔ یہ چند وقت کی زندگی ہے، کتنے سال؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، پھر اس کے بعد تو ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کے لیے تیاری۔ تو اگر ہم اور آپ تیاری کرتے ہیں، نیک رہتے ہیں تو بڑا فائدہ۔ تو نیک لوگوں کی روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کی روح کو بھی آسانی کے ساتھ نکلوائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔